الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اقیموا الصلاة، نماز قائم کرو. اقیموا، قائم کرو، الصلاة، نماز. وآتوا الزکاة، زکوٰۃ ادا کرو. اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ آیت قرآنی ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، جو کہ شب و روز کے ہمارے اعمال اس کی طرف ہمیں توجہ دلواتی ہے کہ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا ضروری ہے، اور سب کے لیے. وارکعوا مع الراکعین، اگلی بات کہ نماز با جماعت ادا کرنا ضروری ہے. نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، با جماعت ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس آیت قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز کیا ہے. ہم مرضی پڑھ لینا چاہیے. وہ لوگ اس آیت قرآن کے بالکل مخالف لوگ ہیں، وہ اس آیت کو یوں سمجھو کہ ایمان ہی نہیں رکھتے اس آیت پر، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز نے 5 مرتبہ فرض کیا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنیادی ارکان 5 ہیں. قائم کرنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. اور جو آدمی اس میں سے 5 میں سے ایک چیز کو نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، وہ ایک اسلام رکن کا انکار کرتا ہے. اسلام کے ایک بہت اہم ستون کو وہ گرانے کی کوشش کرتا ہے. اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآمرن بأن اجتمع، کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اقامت کیا جائے اپنے مسلح پر کسی اور کو کھڑا کروں اور کہوں کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. ان لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد ان لوگوں کے گھروں کو لگا دوں جو گھروں میں بیٹھے پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اس لیے یاد کر لیں، نماز اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے، بہت باب ہے. اگر اس دروازے کا ہم خیال کریں تو کئی اعمال ہمارے لیے محفوظ ہو جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہے. وَإِن صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کی نماز درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست ہیں. اگر اس کے نماز کے اندر کمی کوتاہی ہے تو فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے باقی جتنے بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس کی ضائع رہیں گی، وہ ہوا میں اڑ جائیں گی، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا ونجاتا وبرہانا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے کل قیامت کے دن نور بھی ہوگا، نجات بھی ہوگی، برہان بھی ہوگی، اور نجات کی دلیل بھی ہوگی. ومن لم یحافظ علیہا، جس نے نماز کی محافظت نہ کی، اور فرمایا کہ لم تکن لہ نور ولا نجاتا ولا برہانا، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، نہ ہی برہان ہوگا، نہ ہی نجات کی کوئی دلیل ہوگی. وکان ما فرعون وحامان وشداد وابی بن خلف، فرمایا یہ کفار کے بڑے بڑے سرداران، مشرکین سرداران قریش، بڑے بڑے سردار قریش کے، اور جو ہے کافروں کے بڑے بڑے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ اس بے نمازی کا کھڑا کر کے حساب کتاب لیں گے. اس لیے یہ آیت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور دوسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، جہاں جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. گویا کہ بات سمجھ آتی ہے، نماز جس طرح فرض ہے، اہم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی اہم ہے. اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز اس کا سارا مال جو حلال کا وہ بھی اس کے زکوٰۃ کا مال مکس ہونے کی وجہ سے حرام کا ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز
آپ نے فرمایا جس تو ان کے جلدوں کو، ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ اگر اونٹوں کی زکات نہیں دی، اونٹوں کے قدموں میں ڈال دیا اور وہ اپنے پاؤں تلے اس کو روندیں گے، اور اگر بکریاں روندے گی جس چیز کی اس نے زکات نہیں ادا کی۔ اس لیے سال بعد جس چیز کو 1 سال گزر جائے اس پر جو ہے 2.5 زکات آتی ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے رکھ لے، 2.5% زکات آتی ہے۔ اور جو زکات نہیں دیتا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ان کے زکات اکٹھے ہو گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صرف زکات لے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا لو منعونی اقالا، اگر تم مجھ سے ایک زکات کی بکری بھی رکھو گے، لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، جو نماز اور زکات میں جو فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا اور اس کی گردن کو مار دوں گا۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر تو کسی ایسی چیز پر کیسے تو ان کو پر تلوار چلا سکتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کی حضرت عمر کے آپس میں بحث مباحثہ چل پڑا، بات چیت چل پڑی، یہاں تک کہ شرح اللہ صدرہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا سینہ بھی اس چیز کے لیے کھول دیا جس چیز کے لیے سینہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا کھولا تھا۔ اس لیے نماز اور زکات دونوں ہی اہم ہیں۔ اگر آپ کے پاس چاندی کی شکل میں کوئی چیز پڑی ہے جس پر 1 سال گزر جائے، اعلیٰ علیہ العال 1 سال گزر جائے، تو اس پر 2.5% پر زکات آتی ہے۔ اب یہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے راستے میں دینا ہی دینا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، ہم کیوں اس کو دیں اللہ کے راستے میں؟ کہتا ہوں کہ دیکھیں گھر کا سامان لے کر آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں، کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں، گوبھی لے کر آئے گھر کے اندر، اب گوبھی کے ڈنڈل پتھر کر پھینک دیے، ان کا بھی تو وزن تھا، اس پیسے بھر کے آئے، اب وہ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے تربوز لے کر آتا ہے، خربوزہ لے کر آتا ہے، کوئی بھی چیز کھانے پینے کی جو اشیاء حلال چیزیں لے کر آتا ہے، ان میں سے کچھ نہ کچھ لازمی اتار کر پھینکنا پڑتا ہے۔ تو آدمی کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ چھلکے کے ساتھ میں ان چھلکوں کے بھی تو پیسے دے کے آؤں، انگور لے کے آیا ہوں، انگور کے گچھے کے بھی پیسے دے کے آیا ہوں۔ تو اسی لیے یہ 2 چیزیں یاد رکھ لیں، ایک نماز اور دوسرا زکات۔ جو نماز پکے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا، مستقل تارک نماز ہے، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مومن بندے کے درمیان، مشرک کے درمیان، کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ایمان ہے، ایمان کے درمیان نماز ہے۔ اور فرمایا تأمرون الناس، کیا تأمرون، تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی، وتنسون، اور تم بھلا دیتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور تم تتلون الکتاب تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو کتاب کی کو، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر بعض ان لوگوں کا بیان آیا جا رہا ہے جو لوگوں کو تو بڑا ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، آؤ ہدایت کی طرف آ جاؤ، لیکن وہ خود نیکیوں سے پیچھے ہیں، خود گناہوں کے اندر سے ہیں۔ وہ خطبا، وہ علماء، وہ مبلغین، وہ داعیین جو لوگوں یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ یہاں قبر مقتا عند اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ آدمی لوگوں کو تو ہدایت کی طرف، خود وہ ہدایت سے پیچھے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مبلغ، ایسا داعی، ایسا واعظ، اس کو کل قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، اور یہ جہنم کے اندر ایسا حالت میں داخل کیا جائے گا کہ اس کی آنتڑیاں اس کے باہر نکلی ہوں گی، اور یہ اپنی آنتڑیوں کے گرد چکر لگا رہا ہوگا۔ کیوں؟ لوگوں کو کہتا تھا بڑا نیک کام کرو، لوگوں کو کہتا تھا یہ اچھائی کے کام کرو، لوگوں کو کہتا تھا کہ بھائی یہ کام کرو، لیکن وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ اور یہ اصل صفت یہودی تھی جو کیا کرتے تھے، لوگوں کو
خیر اور بھلائی کی باتیں بتاتے تھے لیکن وہ خود پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اس آیت کو پچھلے دنوں آدمی نے پیش کر کے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز کے ساتھ صبر طلب کرو، نماز کے ساتھ اور صبر طلب کرو، گویا کہ نماز اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور جب اللہ کے علاوہ کے ساتھ مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز کے ساتھ اللہ مدد مانگنے کو کہہ رہا ہے تو پیروں فقیروں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ انہوں نے گویا کہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی تصویر تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اذا اہمہ امر شیء، جب آپ کو کوئی چیز پریشان کرنے والی ہوتی تو آپ نماز پڑھ لیتے، نماز کے اندر آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، الا علی الخاشعین، جو ڈرنے والے ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی سارا دن مزدوری دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر وہ مزدوری کرنا برداشت ہے، پنکھے کے نیچے اے سی کے اندر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، پنکھے کے نیچے اے سی کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ یہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو ڈرنے والے ہیں وہ اس کو ان کے لیے یہ اللہ نے آسان کر دیا، اس لیے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے آیت ہے یا ختم؟ الذین یظنون، وہ لوگ جو کرتے ہیں یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، وانہم، بے شک وہ الیہ راجعون، اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ نمازوں کی پابندی کے بارے میں ہے۔ ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین ہے تو ان کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ یہاں ظن سے مراد ظن نہیں ہے، گمان نہیں ہے، بلکہ ظن سے مراد یہاں پر یقین کا معنی کیا گیا، جیسے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی لوگ یقین کرنے والے ہیں۔ مطلب کہ جو اور آخرت کے دن پر یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ان کے لیے بالکل آسان چیز ہے۔ یہ آج کی تیسری حدیث ہے، ان خیارکم احسن اخلاقا، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق کے اندر اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کے تمام اعمال میں سے سب سے باری ترین، نماز اپنی جگہ پر ہے، قرآن اپنی جگہ پر ہے، سچ بولنا اپنی جگہ پر ہے، اور جو ہے اللہ کے نزدیک آپ نے فرمایا کہ میں نے اعمال دیکھے اور مجھے سب سے زیادہ جو ان اعمال میں سے بھاری ترین عمل نظر آیا ہے وہ حسن خلق نظر آیا ہے۔ اور آپ نے ایک جگہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کہ جو مجھے بھیجنے کا مقصد ہے ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اخلاق کو بہتر کروں، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کا کلام، آپ کا اخلاق، آپ کا معیار، آپ سے کوئی برائی کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، آپ نے اس سے اچھے بات کرنی ہے۔ ایک گالی کا جواب 10 گالیوں کے ساتھ ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، برداشت کے اور قابل برداشت انداز کے سے گفتگو کرنا، یہ اچھا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے اخلاق کو مزین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اخلاق کے اندر خوبصورتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ سر جی مائک آن کر لیں۔
یہ اخلاق اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور تمام اعمال میں سے بھاری ترین عمل اخلاق کا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایک عورت ہے بہت زیادہ جو ہے نوافل کا اہتمام کرتی ہے، سنتوں کا اہتمام کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری عورت کا ذکر کیا گیا اللہ کے نبی، وہ عورت اتنے زیادہ جو ہے نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، سنتوں کا، لیکن فرائض کا اہتمام کرتی ہے، فرض روزوں کا اہتمام کرتی ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کے اخلاق سے بڑے راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ فی الجنہ۔ تو گویا کہ بات سمجھ آئی، اخلاق بہت قیمتی ترین چیز ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ رکھ اپنے اخلاق کو مثل شجر بنا کر، لوگ تجھے پتھر مارے تو ثمر عطا کر۔ اس لیے اپنے اخلاق کو مزین کرنا چاہیے، بری چیز پر ہی برداشت کرنا، اپنے آپ کو نرم لہجے میں رکھنا، اپنے آپ کو ہائپر نہ ہونا جانا، غصے میں نہ آنا، برداشت کرنا، بات کی صورتحال کو دیکھنا، ناراض نہ ہونا، گالم گلوچ نہ دینا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، برداشت کی قوت کے لیول کو مضبوط رکھنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات معاملات طے کرنے میں جو ہے اپنے سینوں کو چوڑا کر کے رکھنا، لوگوں کی طرف سے آنے والے اعتراضات پر برداشت کی قوت رکھنا، یہی اصل اعلیٰ اخلاق کے مثال ہے۔ آج ہمارے ہاں اخلاق کی کافی تنزلی کا شکار ہے، نوجوان نسل یہ ہماری جو ہے اپنے بڑوں کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے، جیسے بات کرتے ہیں تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کنٹرول کرنا، بیان کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ کان سننے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی ان چیزوں کا خیال کیا کریں، اپنے اخلاق کو خوبصورت رکھا کریں، اپنے آپ کو بھی خوبصورت رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جہاں پیر ہو وہاں پر خیر ہی خیر ہو، اللہ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جی آج کا عربی کا سبق ہمارے مکالمے کی صورت میں ہے، اس مکالمے کو آپ نے یاد کرنا ہے اور استعمال بھی کیا کرنا ہے۔ پہلا جب بھی کسی سے ملے تو پہلا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح اگلا سوال، وہ کہتا ہے انا احمد من انتا، اس نے اپنا تعارف کروایا، کہا میں احمد ہوں، اور من انتا تو کون ہے؟ اور اس نے کہا کہ انا اسماعیل، میں اسماعیل ہوں، انا میں، اسماعیل اسماعیل ہوں۔ جب بھی کوئی چیز میں کے ساتھ بتانا ہے میں تو کہنا ہے انا اسماعیل۔ احمد کہتا ہے کیف حالک، کیف کیسے، حالک آپ کا حال، کیا حال ہے آپ کا؟ اسماعیل کہتا ہے انا بخیر، میں خیریت کے ساتھ ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ من هذا ومن هذا، اس کے ساتھ دو آدمی تھے، اس نے کہا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ من مانا کون، هذا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ اسماعیل کہتا ہے هذا یوسف وهذه مریم، یہ یوسف ہے اور یہ مریم ہے۔ وہ کہتا ہے اہلا وسہلا، خوش آمدید کہتا ہوں یا یوسف و یا مریم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مرحبا، جی میں بھی آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے، اس کو آپ یاد کریں، جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملے ملاقات کریں تو یہ الفاظ استعمال کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنا تعارف کریں، میں فلاں ہوں، ومن انت، تو کون ہے؟ وہ کہے انا فلاں، میں فلاں ہوں۔ اسے پوچھے کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے؟ وہ کہے انا بخیر والحمدللہ، میں خیریت کے ساتھ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کسی کے بارے میں پوچھنا تو کہے گا من، کون، ہادہ یہ کون ہے۔ تو یہ عربی کا جو ہے ہمارا چیپٹر تھا، اس کو آپ استعمال بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے، جہاں پیر ہو وہاں پر خیر ہی خیر ہو۔ اللہ آپ سب کو